अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना बेहद फजल करे। नाज़रीन, आज मैं शाम को गया F7 जिना सुपर मार्केट इस्लामाबाद में, सिर्फ इसलिए कि एक लड़के के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, मतलब मालूमात हासिल करनी थी कि जो कि गोल्डन स्टैचू बन के एक चौक पे मार्केट के तो लोगों को खुश करता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो जिस तरह जोकर वाली सिनेमा आई थी ना लाहौर में, वो जोकर बन के तो पैसे कमाने के लिए, तो इस तरीके से एक गोल्डन पेंट करके, गोल्डन कपड़े पहन के और हाथ में एक जाली बंदूक, वो भी गोल्डन पेंट करके ऐसे पकड़ के, तो एक मूवी आई थी चल मेरा पुत इफ्तिखार ठाकुर की, तो उसके अंदर इफ्तिखार ठाकुर यूके में, मूवी के अंदर यूके में वो इस तरह स्टैचू बना होता है। तो ये मैंने यूके की बात और मूवी की इसलिए की क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है आपको बताना कि अमेरिका में टाइम स्क्वायर, पेरिस में, यूके में, कहीं पे भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मुख्तलिफ जो डाउन टाउन में इस तरह की जगह होती हैं उनकी मार्केट्स, वहाँ पे अच्छे खासे वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे भी इस किस्म के स्टैचू पाए जाते हैं जो कि इस तरह का लिबास पहन के वहाँ खड़े होते हैं कि भाई जो बंदा भी उनको कोई पैसे देना चाहे दे सकता है, उनकी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो हाथ फैला के मांगते नहीं हैं। तो ये बेसिकली जब उनको कोई काम ना मिले तो वो चोरी करने से या नशा करने से बेहतर समझते हैं करने को। तो ये बात मैंने आपसे क्यों की, इसकी वजह ये है कि एहसन नामी एक लड़का जो कि कुछ दिनों से यहाँ पे चौक पे खड़ा होता था, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल अब बताऊंगा। हुआ क्या हुआ, ये क्यों मैं गया आज उसके पास और क्यों फिर वो मुझे मिला नहीं, तो मिला भी क्यों नहीं वो भी बात बताऊंगा आपको। हुआ क्या हुआ, ये कि इसरार अहमद राजपूत एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर दी कि ये एक लड़का जहाँ पे ऐसे नकली गन लेके खड़ा है और स्टैचू बन के, तो इस तरीके से ये F7 का एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे इस्लामाबाद का, तो यहाँ पे किसी बड़ी शख्सियत को कोई दहशतगर्द इस तरीके से स्टैचू बन के हमला ना कर दे, मतलब दहशतगर्द के ज़हन में ये ख्याल ना आ जाए कि ये क्या, ये भी एक तरीका है, मतलब उनके ज़हन में और कोई ख्याल नहीं आना, यही ख्याल आना है। तो खैर उसने बात कर दी, उस पर आप ये नतीजा तय करें कि कितनी हमारी काबल इंतज़ामिया, पुलिस और TMA है, DC के अलावा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको बात बताता हूँ DC साहब ने क्या किया। लेकिन खाली DC साहब के करने से फ़र्क नहीं ना पड़ता, उसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। इंतज़ामिया TMA, जो TMA का आप जानते हैं जो अदारा है, ये तजावज़ात उठाता है और सारे लोगों को जब दिल करता तंग करने का उनका करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी, तहसील म्यूनसिपल एसोसिएशन या जो भी, बहरहाल म्यूनसिपल से इनका जो रिलेशन है TMA का, और ये उठाते हैं, रेडी शेडी लगानी है तो आपने उनसे इजाज़त लेनी है, NOC लेना है। तो पुलिस वालों ने आके पहले उस लड़के को तंग किया, उस लड़के ने एक इंटरव्यू दिया कि मुझे तंग किया, फिर मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ। मतलब पुलिस ने एक लड़का गरीब, बल्कि आप लोगों को मैं ज़रा इमेजिन करवाता हूँ, एक आदमी है, मुल्क में महंगाई है महंगाई, इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन, गुर्बत है, पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़ाइयाँ नहीं है। तो ऐसे माहौल में 25 करोड़ की आबादी में किसी का चोरी करना बेहतर है या फिर भीख मांगना बेहतर है या फिर कोई अपना फन का मुजाहरा करके पैसे कमाना बेहतर है? कि मकसद ये है कि वो अपने ऊपर गोल्डन पेंट करके वहाँ पे स्टैचू बन के खड़ा है खूबसूरत सा, तो लोग देखेंगे मम्मी डैडी जो बर्गर आपके इस्लामाबाद के, तो बर्गर खाने के बाद सामने से तो वो थोड़े से पैसे उसे दे देंगे और वो अपने घर ले जाएगा और उसकी भी रोटी बन जाएगी बर्गर की जगह। लेकिन गरीब ही गरीब का दुश्मन है कि वहाँ पे पुलिस के अहलकार आए और उसको आके तंग किया, फिर उसको कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं खड़े होना, यहाँ अलाउड नहीं है। वो दोबारा गया तो उसको सख्ती से मना किया और कहा कि तुम्हारे पास यहाँ खड़े होने का NOC नहीं है, TMA से NOC लेके आओ। वो बेचारा TMA चला गया और TMA वालों ने कहा इस चीज़ का NOC तो नहीं होता, वो तो रेडी शेडी या काट शाट और डब्बा शब्बा लगाना उसका NOC होता है। मतलब बंदा हैरान हो जाता है, बंदे का खुद खड़े होने का NOC चाहिए वहाँ पे चौक में। मतलब मैं वहाँ जाके खड़ा हो जूँ चौक पे और मुझे NOC चाहिए, अब मैंने सिर्फ पेंट किया अपने ऊपर, वजह रीज़न बहरहाल क्योंकि बहुत हम तरक्की कर चुके हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें बरीकियाँ ढूंढते हैं। खैर उस बच्चे को तंग किया, वो बच्चे की बात एक लड़की ने ट्विटर पे लगा दी DC इस्लामाबाद को टैग करके। अब DC इस्लामाबाद हमारे जो हैं हमजा शफकात साहब, वो बड़े अच्छे दिल के भी और काम के भी और एक्टिव बड़े हैं, बैटमैन है इस्लामाबाद के कहा जाता है। तो बैटमैन साहब जो है ना, वो 99% ट्विटर पे जो चीज़ें होती हैं उनको नोटेड करके तो वो सुलझा देते हैं, मतलब मसले हल कर देते हैं और बड़े एक्टिव। मैं तो समझता हूँ कि DC साहब पता नहीं सोते किस टाइम है, क्योंकि वो तो मैंने तो अंदाज़ा लगाया कि वो 22 घंटे काम करते हैं। खैर, लेकिन उन तक पहुँच हर कोई नहीं ना सकता, रसाई नहीं होती, ये भी एक वजह मैं बताता हूँ कैसे। तो वो DC साहब को टैग किया, अब वो गरीब बंदा, उसने कहाँ टैग करना था, किसी ने कर दिया। DC साहब ने उसे बुला लिया अपने दफ्तर। अब DC साहब ने आज उसे दफ्तर बुलाया और उसको
بٹھایا اور اس کو اجازت نامے کا NOC دیا. نہیں ہے کہ میں آپ کا کتنا بڑا فین ہوں. یہ لو جی بیٹھے آؤ جی بیٹھے نا. رحمان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یار ایک تو وہ آپ کا بنا دیا ہم نے ان کو لیٹر. اب ڈی سی صاحب نے آج 3 بجے کے قریب میرا خیال ہے انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ بھائی یہ میں اس کو NOC دے رہا ہوں, اور لڑکے نے پھر ایسے پکڑ کے نا وہ کھنچوائی تھی تصویر کہ بھائی مجھے اجازت مل گئی ہے کھڑے ہونے کی. تو یہ نا بڑے لوگ خوش تھے اور ڈی سی صاحب کی بھی تعریف ہو رہی تھی. تو پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں, دل سے میں ڈی سی صاحب کی تعریف کرتا ہوں. ڈی سی صاحب نے بہت اچھا کام کیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے. بہت اچھا کام کیا اور ایسے کرتے رہیں. لیکن کوئی خوشی کی بات نہیں, بالکل خوشی کی بات نہیں, کیونکہ یہ تھوڑی گہری بات ہے اور ڈوب کے جانا ہے, پھر سمجھ آنی ہے کہ ایک انسان کو اپنے فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف لائف, اور یہ جو جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے, فریڈم آف جاب. اب وہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں خوشی کی بات نہیں. F7 میں جناح سپر مارکیٹ میں 5 سے 7 ڈھابے ایسے کھلے ہوئے ہیں چائے کے, ایلیٹسٹ, جہاں پہ رات کو 12-1 بجے لڑکے لڑکیاں سگریٹیں بھی لگائی ہیں, چائے بھی پی رہے ہیں. میں خود بیٹھتا ہوں جا کے, وہاں ماحول ہوتا ہے, شغل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن چائے شائے مل رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے جی, کیا فرق ہے. لیکن وہ فٹ پاتھس پہ اور آپ کہہ لیں کہ ایسے ایریاز پہ جہاں پہ الاؤڈ نہیں ہوتا نارملی, وہاں پہ امیروں نے چائے کے ڈھابے کھولے ہوئے ہیں NOC لے کے, یا جیسے بھی بڑے لوگوں نے کارٹس لگائے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب یہ 2 سال پہلے تقریباً گورنمنٹ آنے کے بعد, تو اسلام آباد میں جو شروع سے رہتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو طبقہ آتا ہے یہاں پہ, یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ خاص طور پہ, جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو یہاں پہ نا گرین بیلٹس کے اوپر ڈھابے ٹائپ بنے ہوئے تھے جہاں پہ چائے اور یہ رس وغیرہ اور پراٹھے انڈا یہ ملتے تھے. تو وہ سارے بند کروائے گئے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتے. یہ حالانکہ وہ تجاوزات کے خلاف کیے گئے تھے آپریشن, لیکن وہ تجاوز کچھ بھی نہیں تھے, کیونکہ وہ تو جو جگہ ایسی تھی کہ وہ ہم عام عوام کو لگتا تھا کہ اس سے کسی کو پریشانی نہیں بلکہ فائدہ ہے, اور لوگ 20-30 سال سے بعد روزی بھی کما رہے تھے اور روزی ختم ہوئی تھی ان کی, اور دوسرا ساتھ بڑے لوگوں کا جو چائے ڈھابا تھا اور انڈا پراٹھا وہ ختم ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں جو کھلے وہ چائے خانہ ٹائپ کھلے, جس طرح چائے محفل کھل گیا اور اس طرح بڑے یہاں پہ کھل گئے. تو مطلب جہاں پہ 20 روپے کا یا 30 روپے کا چائے کا کپ نہیں ہے, 150 روپے کا چائے کا کپ سٹارٹ ہوتا ہے, بلکہ اتنا سا چائے کا کپ یہ چائے کلاک پہ جائے نا تو 150 روپے کا. تو وہ نہیں سسٹم کہ 30 روپے کا پورا کپ چائے کا فل, نہ. تو وہ چیز مطلب ریپلیس ہو گئی. لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اکانومی میں بھی اور ویسے بھی کہ ان کا لائیولیہوڈ تو جاتا ہی جاتا ہے, جو یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو عوام افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اب اسی طریقے سے یہ لڑکا اب ایک اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کما کے لے کے جاؤں اور بھیک بھی نہیں مانگ سکتا. تو یہ پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑا عقل مند ہے کہ آپ جائیں تو ٹائم سکوئر میں, پیرس میں, میں نے بتایا اس طرح مختلف جو اچھی جگہیں ہیں وہاں پہ تو باقاعدہ اسپاٹس ہوتے ہیں. ادروائز ڈاؤن ٹاؤن میں بھی لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں ایکشن مار کے, جوکرز بن کے. تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے دنیا کے لیے, لیکن پاکستانیوں کے لیے شاید نئی تھی, اور کامن سینس سی سے بہت کم ہے ہمارے جو اہلکار ہیں ان کے اندر. مطلب کامن سینس تو قریب سے نہیں گزری ہوئی نا, بالکل بھی. ان کا مجھے سوچ کے غصہ آتا ہے, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈی سی صاحب کی تعریف اپنی جگہ, لیکن ڈی سی صاحب کو چاہیے یہ, کیونکہ وہ پاکستان اسلام آباد کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے وہ ہیں, آپ کو پتہ ہے DMG جو جس کو کہا جاتا تھا, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, اور 3 سال سے اوپر ہو گئے یہاں پہ. تو وہ معاملے کو حل تو کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی ڈائگنوسٹک تک بھی جایا کریں کہ مقصد کہنے کا یہ کہ اب جس طرح یہ معاملہ ہوا تو اس معاملے کے اندر ان کو چاہیے کہ جن پولیس والوں نے اور جن اداروں نے اس بچے کو تنگ کیا تو اس کو بھی ساتھ سزا دیں, ان کو بھی ساتھ جرمانہ کریں, یا ان کو بھی ساتھ OSD کریں, جو بھی ان کا ہوتا ہے پروسیجر کہ کیوں کیا, تاکہ ایک پریسیڈنس بنے کہ بلا وجہ جا کے آپ نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا. اور آپ نے اگر جس چیز میں کنفیوژن ہے تو آپ نے اپنے متحد لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ افسروں سے پوچھ کے کرنا ہے, بلا وجہ ہیرو پنتی نہیں دکھانی. تو ہوا یہ کہ وہ ایک لڑکا تھا جو کہ صرف وہاں پہ اسٹیچو بن کے کھڑا ہوتا تھا, اس کو وہاں پہ پولیس والوں کو راس نہ آئی, اداروں کو راس نہ آئی, اس کو اٹھا دیا کہ بھائی تم نے یہ کیوں کھڑے ہو یہاں پہ, وہ صرف کھڑا ہے بس وہاں پہ, مطلب سمجھ رہے ہیں میری بات. اور اس پہ شکر ہے کہ ڈی سی صاحب نے ایکشن لیا اور ڈی سی صاحب نے اس کو NOC دیا. اب وہ لڑکے کے پاس ایک صفحہ آ گیا ہے تاکہ کل کو جو بھی اسے آ کے تنگ کرے گا تو وہ صفحہ دکھائے گا, یہ لو بھائی میرے پاس اجازت ہے یہاں کھڑے ہونے کی, یہاں کے پیسے لینے کی. تو یہ ہے معاملہ کہ بھوک, مہنگائی, انفلیشن جو میں بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ عام بندہ جو جس کو ان چیزوں کی نہیں پرواہ, کیونکہ جن کی انکم 4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ یا لاکھوں میں جو بھی, تو جو بندہ اس ٹائم گزر بسر کر رہا ہے 30-40 ہزار روپے کے اندر بھی یا 20-25 میں, اس کو اندازہ ہے کہ اس ٹائم بھوک کتنی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. تو جو اب ہر بندہ بھیک نہیں مانگ سکتا, وہ کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں, یہ تو بڑی ہمت کی بات ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسٹیچو بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, بہت ہمت کی بات ہے. تو وہ اس نے لڑکے نے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں کیا کروں اگر یہ نہ کروں, کیا میں چوری کرنا شروع کر دوں یا نشہ پہ لگ جاؤں؟ نہ میں نشہ کرتا ہوں نہ میں چوری کرتا ہوں, صرف کھڑا ہو کے وہاں پہ اپنا فن دکھاتا ہوں اور لوگ پیسے دے دیتے ہیں, اور وہ بھی دیں یا نہ دیں لوگوں کی مرضی ہے, کسی سے وہ مانگ تو نہیں رہا. تو یہ ہمارے ملک کی سچویشن ہے کہ ہم لوگ لوگوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں, اور ایون غریب کی کھینچتے ہیں. مطلب وہ اہلکار بھی غریب ہے, دوسرے غریب ہے, سمپل سی بات. اور پھر ہم اس چیز کو کر کے تو ایسے پورٹرے کرتے ہیں ہم نے بڑا کوئی تیر مارا ہے مثال کے طور پہ کہ یہ جو اس کو اجازت مل گئی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اس کو کوئی ڈینائی کرے. ٹھیک ہے, یہ جو اسٹیچو بننے والی بات, اور لوگوں کے روزگار چھیننے سے دینا ان کو چاہیے, تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ جو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈھابوں کا کلچر اسلام آباد میں چینج ہوا, تو یہ ایک خیر الگ ٹاپک ہے, اور اس پہ بڑے لوگ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے. جو ظاہری بات ہے ممی ڈیڈی ہیں جن کو 150, ٹھیک ہے 150 والا بھی پیے وہ دیٹس اوکے, لیکن ہر بندے کے لیے سہولت ہونی چاہیے نا. اب اسلام آباد میں وہ سہولت ختم ہو چکی ہوئی, وہ 30-40 روپے کا کپ والا چائے والا معاملہ. ٹھیک ہے, حالانکہ سرکاری افسروں کی تنخواہیں وہ ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ اگر ڈیبیٹ کریں گے تو یہ بھی پھر بڑی لمبی جاتی ہے, تو پھر یہ چیزیں معاملہ اور ہے. لیکن اس معاملے میں میں آج چونکہ اس لیے گیا تھا کہ وہ اس لڑکے سے بات کروں جا کے کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ, تو اس کا کوئی حل نکالیں. لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے پتہ لگا کہ ڈی سی صاحب کے پاس وہ پہنچ گیا اور ڈی سی صاحب نے اس کا حل کر دیا. تو تھینکس ٹو ڈی سی اسلام آباد. اور باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ کیا ایک لڑکا جب اسٹیچو بن کے کھڑا ہوتا ہے صرف کمانے کے لیے, جو پوری دنیا میں ہوتا ہے, تو کیا یہ کوئی کرائم ہے, کوئی گناہ ہے, کوئی جرم ہے, یا اور اس کی کیا اجازت لینے کی ضرورت ہونی چاہیے؟ کیونکہ میں اس لیے خوش نہیں ہوا, اس کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات, جنہوں نے منع کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, سمپل از دیٹ. یہ میرا موقف تھا آج کی بات کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ کو خوش رکھے. ڈرامہ انڈرسکور کی کہتی انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے, جس نے مجھ سے بات کرنی ہو کسی بھی بارے میں تو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تو مجھے اجازت دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ مجھے اسٹیچو نہ بننا پڑے. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.